کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ آگ جو ہزاروں سال سے سلگ رہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ کیسے بھری جائے گی؟ ایک ایسی جگہ جو اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس میں ایک بھاری پتھر پھینکا جائے تو اسے نیچے پہنچنے میں 70 سال لگ جاتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ اچانک کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سنی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا۔ وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہا اور اب جا کر اس کی تہ میں پہنچا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو جہنم کی ہولناکی اور گہرائی کا اندازہ دلایا گیا۔ یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم شریف میں۔ آج کا انسان دنیا کی معمولی آگ سے ڈرتا ہے، لیکن اس آگ سے بے خوف ہے جو حد سے زیادہ بھیانک ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایک بڑا ہی خوفناک منظر بیان کیا گیا ہے۔ جب جہنم چیخ چیخ کر کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ جہنم کو کن چیزوں سے بھرا جائے گا۔ وہ خوفناک منظر کیا ہوگا جب گناہگاروں کو اس میں پھینکا جائے گا، اور آخری فیصلہ کیسا ہوگا؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ ہماری اور آپ کی آخرت کا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جہنم کو بھرنے کے لیے جو ایندھن استعمال ہوگا وہ کوئی لکڑی یا کوئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 24 میں صاف فرماتا ہے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ذرا سوچئے، انسان کا جسم جو اتنا نرم و نازک ہے، وہ اس آگ کا ایندھن بنے گا، اور پتھر کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہیں جن سے دنیا میں
بت بنائے گئے ہیں اور لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تاکہ ان کی پرستش کرنے والوں کو دیکھ کر مزید افسوس اور عذاب ہو کہ جنہیں وہ اپنا خدا سمجھتے تھے آج وہ خود آگ میں جل رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن سے جہنم کے کونوں کو بھر دیا جائے گا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا تھا جو سورہ الاعراف کی آیت 18 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر، جو شخص ان میں تیرا ساتھ دے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی ہر وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا گیا، جس نے توبہ نہیں کی، جس نے حرام کو حلال سمجھا اور جو نافرمانی کی راہ پر چلتا رہا، وہ سب کے سب شیطان کے ساتھ جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے جھونک دیے جائیں گے۔ اس میں جنوں کی وہ سرکش مخلوق بھی شامل ہے جنہوں نے حق کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بیان کا سب سے لرزہ خیز حصہ اب شروع ہوتا ہے۔ جہنم کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس کی اپنی ایک بھوک ہے۔ قیامت کے دن جب گنہگاروں کے گروہ اس میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کرے گا۔ سورہ قاف آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجیے۔ جہنم بھرے گی نہیں، اس کی آگ اور زیادہ لوگوں کی طلب کرے گی۔ لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں کو نگل جانے کے بعد بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، وہ اور زیادہ گناہ گاروں کا مطالبہ کرے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کتنی بڑی اور کتنی گہرائی والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ وہ جہنم کو ضرور بھرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جب جہنم بار بار کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، تو پھر اس کو کیسے بھرا جائے گا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ رب العزت اللہ تعالی اپنا قدم جس طرح اس کی شان کی لائق ہے اس پر رکھ دے گا۔ جیسے ہی اللہ تعالی اپنا قدم مبارک اس پر رکھے گا، جہنم سمٹ جائے گی، ان کے حصے ایک دوسرے میں دھس جائیں گے اور وہ چیخ اٹھے گی، قط قط، بس بس، تیری عزت اور تیرے کرم کی قسم، اب مجھ میں جگہ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا جو اس نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا مجھے اور آپ کو، سب کو ایک دن ضرور کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم آج سے توبہ کر لیں، جو کچھ گناہ ہو رہے ہیں سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے خوفی ہمیں اس آگ کا ایندھن بنا دے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے والدین کو اور پوری امت مسلمہ کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ بیان سبق آموز لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔